الارم کی تیز آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے بلینکٹ اپنی آنکھوں سے اتارا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں چھن چھن کر کمرے کے اندر آ رہی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی انگڑائی لے کر اٹھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس زوردار جمائی آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے تیزی سے اٹھتی واش روم کی جانب بھاگی۔ یہ فاطمہ کی بچی کو تو میں ذرا بتاؤں کہا بھی تھا فوراً فجر کے بعد جانا ہے، مگر اس نیستی کی نیند پوری ہو جائے آج تو اس کی نیند کا وہ حال کروں گی کہ اسے دوبارہ سوتے وقت یہ خیال ضرور آئے گا کہ کہیں اس کے ساتھ پھر سے دوبارہ ایسا نہ ہو جائے۔ وہ فریش ہوتی باہر آئی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو گھڑی 6 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ وہ فوراً سے آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوتی، اپنے لمبے گھنے بالوں کو کھولتی اور پر کنگھا پھیرنے لگی۔ ریشم جیسے خوبصورت بال پشت پر بکھر گئے تھے۔ وہ انہیں کنگھا کرتی، جوڑے کی شکل میں لپیٹتی، پشمینہ شال اپنے اوپر طریقے سے اوڑھتی باہر آئی۔ ہر جگہ خاموشی تھی، بالکل صبح کے وقت حویلی میں کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا، بس بی جان اٹھتی تھی۔ وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سے سو جاتی تھی، اس لیے ابھی اسے کسی کا بھی خطرہ نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے فاطمہ کے کمرے کی جانب بڑھی تو لاک پر ہاتھ لگاتے اس کا دماغ گھوم گیا، کیونکہ فاطمہ میڈم دروازے کو اندر سے لاک کر کے گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ یا اللہ، ایک تو میں اس فاطمہ کا کیا کروں؟ کہا بھی تھا کہ بڈھے بابا فجر کی نماز پڑھ کر سونے جاتے ہیں، تب آرام سے ہم ان کی کیریاں اور خوبانی توڑ سکتے ہیں، مگر نہیں، فاطمہ میڈم کو کوئی بات ذرا جو سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک وہ چچڑے بابا ہیں، کیا ہو جائے جو اپنے درخت سے 10-20 کیریاں اور خوبانیاں دے دیں، مگر نہیں، ایسے لوگوں کا تو اللہ الگ سے حساب لے گا۔ بھلا درخت اللہ نے انہیں دیا کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ وہ ضرورت مند کو وہ چیز دے دے جو وہ چاہتا ہے، مگر نہیں، مجال ہے جو یہ بڈھے بابا سدھر جائیں۔ کمر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں مگر حرکتیں ابھی بھی جوانوں والی ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھلا اتنا بڑا ڈنڈا اپنے ساتھ رکھنے کی؟ خوف آنے لگتا ہے ان سے، اور خیال بھی نہیں کرتے کہ سامنے ہے کون۔ آج سے 5 دن پہلے کی وہ بات یاد آئی تھی، جب وہ اور فاطمہ چھپتے چھپاتے انکل جواد کے گھر میں گھستے ان کے درخت سے کیریاں توڑتے اپنی دوپٹوں میں بھر رہی تھی۔ تبھی شاید انکل جواد کو وہی اتر کر آئی تھی کہ کوئی ان کے درختوں سے پھل توڑ رہا ہے۔ وہ اپنا ڈنڈا اٹھاتے تیز تیز باہر آئے تھے۔ درخت میں رمیسا کو جھولتے دیکھ اور فاطمہ کو تیزی سے کیریاں اپنے دوپٹے میں بھرتے دیکھ ان کا تنفس تیز ہوا۔ وہ تیز تیز چلتے ان دونوں کے پاس آتے، دونوں کی کمر میں 2-2 ڈنڈے برسا گئے۔ فاطمہ جو خوشی خوشی ڈھیر ساری کیریاں اپنے دوپٹے میں بھر رہی تھی، چلا کر پیچھے ہوئی تھی، مگر کیریاں اس نے ابھی بھی نیچے نہیں گرنے دی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کمر کو سہلاتی جھنجھلائی ہوئی نگاہ سے جواد بابا کو دیکھ رہی تھی جب رمیسا کو کھور رہے تھے۔ رمیسا اوپر سے نیچے تک سہمتی تھوڑا سا اور درخت کے اوپر سمٹ کر بیٹھی، مگر جواد بابا کی لاٹھی اتنی لمبی ضرور تھی کہ وہ وہاں سے بھی رمیسا کو سیدھا کر سکتی تھی۔ کمر میں الگ جلن مچنی شروع ہو گئی تھی۔ اتنی سردیوں کے دن تھے، ہلکا پھلکا زخم بھی جانے میں بہت ٹائم لگاتا تھا۔ پھر یہ تو جواد بابا کی لاٹھی تھی جس کا نشان کم از کم 20 دن سے پہلے نہیں جاتا، اور انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 لاٹھیاں ان دونوں کی کمر میں برسائی تھی۔ جواد بابا سے کافی ساری بے عزتی کروانے کے بعد وہ دونوں بھی بالآخر گھر آ ہی چکی تھے۔ میرے باپ کی توبہ، رمیسا، آئندہ کے بعد تو میں کبھی بھی جواد بابا کے گھر نہیں جاؤں گی۔ دیکھو کتنی زور سے مارا ہے، اب تک جلن نہیں ختم ہوئی۔ وہ اپنے پیٹ سے لاتی ہوئی بولی۔ کیا ہو گیا فاطمہ، 2 ڈنڈوں سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھ تو ذرا کتنی ساری کیریاں اور خوبانی مل گئی ہیں۔ مزے سے کم از کم کھائیں گے تو رمیسا کی اپنی ہی بات تھی، لیکن اس دن جواد بابا جاگ گئے تھے، جبکہ آج کے دن مشکل ہی تھا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جب جواد بابا سوتے تھے تو پھر سیدھا صبح ہی اٹھتے تھے۔ وہ دروازے کو زور سے پیٹتی بھاگتے ہوئے کچن میں گئی کہ ڈپلیکیٹ چابی سے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھول سکے۔ چابی لے کر بھاگتے ہوئے اس نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا تھا۔ فاطمہ کو گہری نیند سوتے دیکھ رمیسا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس آتی پانی سے بھرا ہوا جگ اٹھا کر فاطمہ کے اوپر انڈیل گئی تھی۔ فاطمہ جو گہری نیند سو رہی تھی اپنے اوپر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑنے سے ٹھٹر کر اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے اپنے سامنے رمیسا کو کھڑے دیکھ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ جاہل عورت، اتنی سردی میں اتنا ٹھنڈا پانی کون ڈالتا ہے؟ نظر نہیں آ رہا تھا سو رہی ہوں؟ ہاتھ سے اٹھا لیتی، ایک رکھ کے مارو کی چماٹ تمہارے منہ پر۔ کیا کہا تھا میں نے؟ تمہیں فجر کے بعد تیار رہنا ہے، مگر نہیں، خود سے تم اٹھ جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر چادر پہنو، جواد بابا کے گھر جانا ہے۔ کیا وہ اچھل کر دور ہوئی تھی؟ نہیں بابا نہیں، اس دن کی مار میں اب تک نہیں بھولی۔
میں دوبارہ جواد بابا کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ارے بے وقوف فاطمہ، جواد بابا کی فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، اور ابھی ابھی فجر ہوئی ہے، جواد بابا گہری نیند سو گئے ہوں گے۔ تم اور میں چلتے ہیں، ڈھیر ساری خوبانیاں اور کیریاں توڑ کر لائیں گے، کتنا مزہ آئے گا نا، اس پر نمک مرچ چھڑک کر کھائیں گے۔ رومی صاحب فاطمہ کو للچا رہی تھی۔ فاطمہ کے منہ میں پانی آنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیر کی تیزی سے باتھ روم کی جانب بھاگی۔ فریش ہو کر باہر آتے وہ اپنے اوپر پشمینہ شال ڈالتے باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دونوں ہی مسکراتے ہوئے کمروں سے نکلتی جواد بابا کے گھر کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ دونوں اپنے ہاتھوں کو مسلتی تیزی سے جواد بابا کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ سردی کے چکر میں ان دونوں کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ فاطمہ کو اب رومیسا پر غصہ آنے لگا تھا۔ کتنے مزے کی نیند ہوتی تھی سردیوں کی، اور وہ کتنی گہری نیند سو رہی تھی اپنی بلینکٹ میں۔ رومیسا کی بچی نے ساری نیند خراب کر رکھ دی۔ اب اسے کچی کیری اور خوبانی کھانے کا دل کر رہا تھا کہ جا کر اپنے کمبل میں دبک کر گہری نیند سو جائے۔ رومیسا واپس چلتے ہیں، مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ تم چپ رہو فاطمہ، یہ رہا جواد بابا کا گھر، اور یہاں پہنچ کر تم کہہ رہی ہو واپس چلے؟ بھائی تمہارا کیری اور خوبانی کھانے کا دل کرے یا نہیں، مگر میرا تو دل کر رہا ہے، اور اب تم آ گئی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی تیزی سے جواد بابا کے باغ کی طرف گئی۔ وہ آسانی سے فاطمہ کا ہاتھ تھامتی پتھر پر چڑھتی دیوار عبور کر گئی تھی، جس کے بعد فاطمہ نے بھی پتھر پر قدم رکھتے وہ دیوار عبور کی۔ فاطمہ باغ کے اندر قدم رکھتی گہری سانس بھرتی اپنی شال کو دوبارہ سر پر چڑھا گئی، جو نیچے اترنے کے چکر میں اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں آگے بڑھتی، دونوں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ سامنے سے ہی جواد بابا لاٹھی ٹیکتے باہر آ رہے تھے۔ فاطمہ خوف کے مارے رومیسا کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ رومیسا خود خوفزدہ ہوتی پودے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سردی سے دونوں کے گال بری طرح سرد ہو چکے تھے۔ وہ بار بار ہاتھوں کو مسلتی، ہاتھوں کو گرمائش دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سردی ہنوز ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کہا تھا تمہیں میں نے کہ یہ جواد بابا شیطان کے چیلے ہیں، بڑے سوتے ہیں۔ یہ فجر کے بعد انہیں شاید پہلے سے ہی وہی اتر گئی تھی کہ آج ہم دونوں فجر کے بعد آ رہی ہیں، اس لیے آج یہ سوئے ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، بالکل لگتا ہی نہیں کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ واقعی پورے کے پورے شیطان ہیں یہ، کیا ضرورت تھی بھلا آج جاگنے کی، سو جاتے آج کل جاگ جاتے۔ رومیسا بھی ہاتھ مسل رہی تھی، اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور یہاں سے باہر نکلنے میں تو اور دونوں کی جان جا رہی تھی، کیونکہ یہاں سے باہر نکلتے ہوئے جواد بابا انہیں آرام سے دیکھ سکتے تھے، اور وہ اس دن کی طرح کم از کم آج لاٹھیاں نہیں کھانا چاہتی تھی۔ جواد بابا اپنی لاٹھی ٹیکتے اپنے مالی کے پاس گئے، جو پودوں کے اوپر پانی ڈال رہا تھا۔ عظیم بیٹا میری بات سنو۔ جی جواد بابا۔ عظیم ان کے پاس آیا۔ تمہیں یاد ہے وہ دونوں لڑکیاں جو ہمارے درخت پر چڑھ کر خوبانی اور کیری توڑتی ہیں؟ جی بابا مجھے یاد ہے۔ اگر آج وہ دونوں آئیں تو مجھے ضرور خبر کرنا۔ بس اب میں سونے جا رہا ہوں اور نہیں جاگا جا رہا۔ عظیم مسکرایا۔ جی جی بابا بالکل فکر مت کریں، میں دھیان رکھوں گا، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو میں آپ کو فوراً اٹھا دوں گا۔ جواد بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی لاٹھی ٹیکتے دوبارہ سے اندر کی جانب چلے گئے۔ فاطمہ اور رومیسا نے کھل کر سانس لی، اصل مشکل ٹل چکی تھی۔ چل فاطمہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ جواد بابا اس عظیم کو ہماری چوکیداری پر رکھ کر گئے ہیں۔ ارے یہ عظیم کون سا سردار ہے جو ہم اس کی بات مانے؟ وہ فاطمہ کا ہاتھ کھینچتے عظیم کے پاس آئی۔ عظیم ان دونوں کو دیکھتا فوراً سے جگ رکھ دے اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ یہ عظیم خبردار جو اندر جانے کی کوشش کری، ورنہ جواد بابا سے تمہاری شکایت کر کے تمہیں اس جاب سے فارغ کروا دیں گے۔ ہم رومیسا انگلی دکھاتے اسے وارن کرنے لگی۔ عظیم حیرت سے منہ کھولو۔ منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جن کے گال سردی سے سرخ ہو چکے تھے۔ ایک تو اتنی محنت سے ہم بچتے بچاتے یہاں پر پہنچے، اور یہ جواد بابا کی حرکتیں تو دیکھو، اس کو ہماری چوکیداری پر رکھ گئے۔ چپ چاپ ہمیں کیری اور خوبانی توڑنے دو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اب کے فاطمہ نے بھی اسے دھمکی دی۔ ظاہر سی بات صبح کی نیند خراب کر کے آئی تھی وہ، اب اگر بنا کیری اور خوبانی کے واپس جاتی تو کتنے دن اسے اس چیز کا افسوس رہنا تھا۔ مگر جواد بابا مجھے بول کر گئے ہیں۔ ارے چھوڑو جواد بابا کو، تم یہ پیسے رکھو، مزے سے صبح اچھا ناشتہ کرنا، اور اب بالکل چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ ہم جتنی کیریاں اور خوبانی توڑے ہیں تم کچھ نہیں بولو گے۔ عظیم نے مسکراتے ہوئے وہ پیسے رکھ لیے تھے، اسے پیسے مل گئے تھے تو اب کیری اور خوبانی سے کیا غرض۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھا اپنا موبائل چلانے لگا۔
فاطمہ اور رمیسہ مسکراتے ہوئے درخت کے پاس جاتی ہی کھڑی ہوئی۔ رمیسہ فٹافٹ درخت پر چڑھتی، کئی کیریاں اور خوبانی توڑتی فاطمہ کی جانب پھینکنے لگی۔ فاطمہ تیزی سے وہ سامان اپنے دوپٹے میں بھر رہی تھی۔ کافی سارا سامان بھرنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ جھاڑتی جواد بابا کے گھر سے نکلی۔ آج تو بال بال بچ گئے رمیسہ، اگر جواد بابا سوتے نہیں تو ہوتا کیا ہمارا۔ او یار چپ کر فاطمہ، شیطان کا نام لے رہی، جاگ گیا نا تو نہ یہ پھل ہاتھ آئیں گے اور نہ پیسے جو ہم نے اس منحوس عظیم کو دیے ہیں۔ ویسے یہ عظیم ہے کتنا لالچی، پیسے لیتے ہی مان گیا۔ چھوڑ فاطمہ، تجھے اس سے کیا، ہمارا تو بھلا ہو گیا نا۔ رمیسہ اس کا ہاتھ دبوچتی جلدی جلدی جواد بابا کے گھر سے نکلی تھی کہ کہیں جواد بابا وہیں نہ پہنچ جائیں۔ گھر سے نکلتی دونوں نے گہری سانس لی تھی۔ اب وہ دونوں بے فکری سے اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ میں بتا ہی دے رہی ہوں رمیسہ، میں پھر ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ تمہیں پھل لینے ہوں تو تم آ کر توڑ جانا، لیکن مجھے مت لینا۔ اور چپ کر، اتنی اچھی خوبانی اور کیری کے لیے تو میں 2 کیا 4 لاٹھیاں بھی کھا سکتی ہوں۔ تو تم کھا سکتی ہو نا، میں نہیں کھا سکتی۔ اچھا تم نہیں کھا سکتی، صحیح ہے، لاؤ دے دو واپس، پیچھے ہٹو، صبح کی نیند خراب کر کے تمہارے ساتھ گئی تھی، اب سب کی سب تمہیں دے دوں۔ آدھا آدھا ہوگا دونوں کے درمیان، نہ کم نہ زیادہ۔ فاطمہ اس تھیلے کو مضبوطی سے تھامتی تیز تیز قدم بڑھاتے رمیسہ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ویسے تم ابھی عظیم کو لالچی بول رہی تھی تو خود کیا ہے؟ تم چپ کرو بھیا، کم ہے کہ تم بھی ایسے باتیں سنانے لگی۔ مجھے فاطمہ ناک سکیڑتے بولی، جب سے باہر سے ہو کر آئے ہیں تب سے 7ویں آسمان پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیا وہ کیوں نہیں، کیا ایسے تو نہیں تھے؟ بھلا ارسل بھیا، فاطمہ کا دماغ آؤٹ لگتا تھا۔ چھوڑ فاطمہ، جب سے ہمارے بڑوں نے ہمارے بھائیوں کو ابراڈ بھیجا ہے پڑھنے کے لیے تب سے دونوں کے مزاج ہم سے ملتے ہی نہیں۔ بی جان کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی ابراڈ بھیج دیتی، مگر ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے ہی اس گھر میں زیادتی ہوتی آئی ہے۔ رمیسہ مصنوعی رنجیدہ لیے بولی۔ رمیسہ، اچھا ہی ہوا بی جان نے ہمیں ابراڈ نہیں بھیجا، ورنہ ہم نے انٹر میں اور میٹرک میں جتنے اچھے جھنڈے گاڑے ہیں ہم ہی جانتے ہیں۔ فاطمہ کا دھیان اپنے اور رمیسہ کے رزلٹ کی طرف ہوا، جو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مایوس کن آیا تھا۔ یہ بھی ہمارے بڑوں کی غلطی ہے، کیا ضرورت تھی ہمیں اس خوسر کے پاس پڑھنے بھیجنے کی؟ خود تو پڑھنا آتا نہیں تھا، ہمیں پڑھانے چلا آیا۔ رمیسہ نے تو اپنی غلطی ماننا سیکھی ہی نہیں تھی، مگر فاطمہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی اور رمیسہ کی شکلیں ہی نہیں تھی ابراڈ جانے والی، اس لیے بی جان نے ان دونوں کو کبھی پڑھنے کے لیے بھیجا بھی نہیں۔ وہ کیری اور خوبانی کو سختی سے تھامتی ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اب گھر میں سب کے اٹھنے کا ٹائم ہوا چاہتا تھا۔ سب کے اٹھنے سے پہلے انہیں یہ سارا سامان ٹھکانے بھی تو لگانا تھا۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئیں۔ بی جان ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھتی سب کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں ابھی انتظار کرتے تھوڑا ٹائم ہی ہوا تھا کہ تبھی رمیسہ سلام کرتے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ بی جان مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ انہیں اپنی پوتیاں بے حد پیاری تھی۔ وہ بی جان کے برابر کرسی کھینچتے بیٹھی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑا ٹائم ہی ہوا تھا کہ تبھی سلام کرتے ارسل اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کثرتی باڈی، سرخ و سفید رنگت، گھنگریلے بال، لمبے لمبے ہاتھ اور چہرے پر پھیلی خوبصورت بیرڈ۔ وہ ایک بے تحاشا وجیہہ مرد تھا، اور اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھی وہ تھی اس کی سبز آنکھیں۔ وہ سلام کرتے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ بیٹا ارسل، تم آ گئے؟ مری سی بی جان نے محبت سے ارسل سے پوچھا۔ جی بی جان، کل رات ہی آیا تھا، ابھی اٹھا ہوں سو کر۔ اس کی بات سنتے رمیسہ نے سکون کی سانس بھری۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ارسل رات ہی آ گیا تھا، ورنہ اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ آج گھر سے نکلتی اور اپنی جان بچ جانے پر شکر ادا کرتی۔ چپ چاپ اپنی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا ارسل، تمہیں ابراڈ سے آئے ہوئے اب 3 مہینے گزر چکے ہیں، اور تم کوئی چھوٹے بچے نہیں رہے۔ اب اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچو۔ شادی کے بارے میں سن کر ارسل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ایک نظر رمیسہ کو دیکھتا مسکرایا۔ بی جان، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کی بات سنتی بی جان بھی مسکرائیں۔ سوچا تھا کہ تمہاری اور برہان کی شادی ساتھ کریں گے، مگر برہان ابھی چند مہینے اور ابراڈ رہنا چاہتا ہے، تو سوچ رہے ہیں کہ تمہاری ہی پہلے کر دیں۔ جی بی جان، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ارسل مسکراتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ گاہے بگاہے رمیسہ کو بھی دیکھ لیتا، جو جلدی جلدی اپنا ناشتہ کرتے وہاں سے بھاگنے کو پر تول رہی تھی۔ اسے یہ خبر فٹافٹ سے فاطمہ کو بھی تو بتانی تھی۔
نہ کہ اب ان کے گھر میں بھی ایک شادی آنے والی تھی۔ رمیسا، کیا ہو گیا میرے بچے؟ آرام سے کھاؤ۔ بی جان، مجھے فاطمہ کو بھی تو بتانا ہے نا کہ ارسل لالہ کی شادی ہو رہی ہے۔ اپنے نام کے ساتھ لالا سن کر ارسل کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اس کے لبوں سے مسکراہٹ یوں غائب ہوئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ سرد سرخ نگاہوں سے بی جان کو دیکھ رہا تھا۔ بی جان بھی گڑبڑا گئی۔ رمیسا بیٹا، ارسل تمہارا لالا نہیں ہے، تمہارا لالا صرف برہان ہے۔ تم ارسل کو آئندہ کے بعد لالا مت کہنا۔ بی جان کی بات سنتی رمیسا حیران ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ صاف کرتی فٹافٹ ڈائننگ چیئر سے اٹھی۔ رمیسا، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا میرے کمرے میں آؤ۔ بی جان اسے حکم دیتی دوبارہ ناشتے کی پلیٹ پر جھک گئی۔ جی بی جان۔ وہ مایوس ہوتی بی جان کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ بی جان، یہ مجھے لالا کیوں کہہ رہی ہے؟ ارسل ضبط کے چکروں میں لال ہو گیا تھا میرے بچے، وہ ابھی نہیں جانتی تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں، تو اور تمہیں کیا بولے گی؟ تم اس سے بڑے بھی تو اتنے ہو، آپ اسے آج ہی بتا دیں اس کے اور میرے رشتے کے بارے میں اس کے منہ سے اپنے لیے لالا برداشت نہیں کر سکتا۔ حد ہو گئی، بیوی ہو کر مجھے لالا کہہ رہی ہے۔ ارسل کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ڈائننگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اب وقت آیا چاہتا تھا کہ بچپن کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ رمیسا فاطمہ کو گھسیٹتی ہوئی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے ویسے ہی شادیوں کا بڑا شوق تھا، چلو اس کی نہیں کسی کی تو شادی ہو رہی تھی، وہ اس میں ہی خوش تھی۔ جانتی ہی نہیں تھی پاگل کی شادی کسی اور کی نہیں بلکہ اسی کی ہو رہی تھی۔ فاطمہ سرخ نگاہوں سے اسے گھورتی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی آئی۔ رمیسا، تمہیں کیا مسئلہ ہے میری نیند سے؟ میں جب سوؤں تمہیں کوئی نہ کوئی اولا پڑ جاتا ہے، پھر تم میری نیند خراب کر دیتی ہو۔ فضول بکواس مت کر فاطمہ۔ جو بات میں تجھے بتانے لگی ہوں اور جس بات کو سنانے کے لیے میں تجھے لے جانے لگی ہوں، وہ سن کر تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ رمیسا کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی۔ کیوں؟ ایسا کون سا راکٹ سائنس ہوا ہے جو تم مجھے بتانے اور دکھانے لگی ہو؟ فاطمہ ایک ہاتھ سے جمائی روک دی، اب بھی غصے میں تھی۔ اتنا خوبصورت جواب دیکھ رہی تھی، اس کے خوابوں کے شہزادے کا چہرہ بس دکھنے لگا تھا کہ یہ کمبخت رمیسا اس کی نیند خراب کر چکی تھی۔ تم چھوڑو، بس تم چلو اندر، وہ کہتی اس کا ہاتھ سختی سے تھامتی بی جان کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ بی جان اپنے تخت پر پورے جلال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دوسری طرف وردہ بیگم اور جہانگیر صاحب، برہان اور رمیسا کے والدین سنجیدگی سے بیٹھے تھے، جبکہ بی جان کے دائیں طرف ہادی صاحب اور ملائکہ بیگم، ارسل اور فاطمہ کے والدین بھی چہرے پر مکمل سنجیدگی لیے وہاں بیٹھے تھے۔ سب کو اتنا سنجیدہ دیکھ ملائکہ کی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ اسے حقیقتاً فکر ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اتنی صبح صبح ان کے گھر میں عدالت سجی ہوئی تھی۔ کہیں کسی کو میرے خواب کے بارے میں تو نہیں پتہ چل گیا؟ ملائکہ کو اپنی فکر ستائی۔ ارے نہیں نہیں، خواب کے بارے میں بھلا کسی کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی ہی دلیل کو رد کیا۔ رمیسا، فاطمہ، تم دونوں یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ بی جان نے دونوں کو اپنی طرف بلایا۔ فاطمہ اپنی جمائی روک دی، اپنی آنکھوں کو پوری طرح کھولتی بی جان کے برابر جا کر بیٹھی۔ رمیسا بھی چاقو چوبند ہی بی جان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی بتا نہیں پا رہی تھی۔ اس گھرانے کے تمام افراد وہاں موجود تھے سوائے برہان اور ارسل کے۔ برہان تو ملک سے باہر تھا اور ارسل، اسے ساری بات معلوم تھی، اس لیے اسے کسی نے نہیں بلایا تھا۔ میں نے آج تم سبوں کو یہاں جمع کیا ہے تم سب سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے۔ سبوں نے اس بات میں سر ہلایا جس وقت کا ہم سبوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت اب آ چکا ہے اور اب ہمیں بچوں کو ان کی حیثیتوں کے بارے میں، ان کے رشتے کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ جی بی جان، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرے خیال سے یہ وقت بالکل مناسب ہے، اور اب بچوں کی عمریں بھی نکلتی جا رہی ہیں۔ ہادی صاحب مسکراتے ہوئے بی جان سے بولے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ فاطمہ اور رمیسا حیرانی سے منہ کھولے سبوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کون سی حقیقتوں کے بارے ان کے گھر والے بات کر رہے تھے؟ وہ تو اس بات کو سرے سے جانتی ہی نہیں تھی۔ رمیسا بیٹا اور فاطمہ، دونوں میری بات دھیان سے سنو۔ بی جان دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گئی۔ وہ دونوں ہم تن گوش ہوئی تھی۔ سخت سردی کے باوجود بھی ماتھے پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ بچپن میں ہم اس گھر کے تمام بچوں کا رشتہ کر چکے تھے، صرف رشتہ ہی نہیں، ہم نکاح بھی کر چکے تھے۔ ارسل کا نکاح اس گھر کے تمام افراد اور تمہارے دادا کی رضامندی سے ہم نے رمیسا سے کیا تھا۔ وہ رمیسا کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھامتی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ یہ سن کر رمیسا کا چہرہ سرخ ہوا، دل الگ ہی لے میں دھڑکا تھا۔
دوسری طرف ہم نے اسی دن تمام گھر والوں کی رضامندی اور تمہارے دادا کی رضامندی سے فاطمہ کا نکاح برہان سے کیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ بھی تیزی سے سرخ ہوا۔ بی جان فاطمہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، شرم سے اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ جس بات کے لیے رمیسا اسے گھسیٹتی ہوئی وہاں لے کر آئی ہے وہ اس کی بات ہوگی۔ دونوں کے دلوں پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے اپنے رشتے کی بات سن کر دونوں کا دل تیزی سے دھڑکا۔ دونوں سرخ چہرہ لیے نگاہیں جھکا گئی تھی، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی۔ تمام افراد مسکراتے ہوئے ان دونوں کو تک رہے تھے۔ جب آپ لوگ 5 سال کے تھے اور برہان اور ارسل 11-12 سال کے تھے تب ہم نے آپ لوگوں کا یہ نکاح کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی اور آپ دونوں کا اچھا جوڑ خاندان میں موجود تھا، اس لیے ہم نے باہر دیکھا بھی نہیں۔ بی جان سنجیدگی سے اب اپنی بات مکمل کرنے کے در پر تھے۔ اب آپ لوگوں کی عمریں ہو چکی ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ سوچا تو یہی تھا کہ برہان اور ارسل کی شادی ساتھ ہی کریں گے جیسے نکاح ساتھ کیا تھا، مگر برہان ابھی آ نہیں سکتا، اس لیے اس نے کچھ مہینوں کو ٹائم مانگا ہے۔ مگر ارسل تو گھر ہی ہے نا، تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم ابھی ارسل کی شادی کر دیں اور برہان کے آنے کے بعد ہم برہان کی بھی شادی کر دیں۔ ارسل کو تو کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی شادی پر راضی ہے۔ تو میں اب سب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ رمیسا نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ تھوڑی دیر پہلے جس کی شادی کے لیے اتنا خوش ہو رہی تھی وہ اس کی بیوی تھی۔ دل الگ ہی لے میں دھڑکنے لگا تھا۔ اتنا پیارا سا خوبصورت سا کزن، صرف کزن نہیں بلکہ شوہر تھا۔ دل گارڈن ہو گیا تھا۔ نہیں بی جان، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ سبوں نے مسکرا کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس مہینے کے آخر میں ہم ارسل کی اور رمیسا کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ باقی برہان کے آتے ہی ہم برہان کے بھی فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ بی جان فاطمہ اور رمیسا دونوں کو اپنے گلے سے اگائے پیار کرنے لگی۔ دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ دونوں کو شرم سے یوں سر پڑتے دیکھ گھر والے بھی خوش تھے، ورنہ سبھی ڈر رہے تھے کہ کہیں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، مگر سبھی خوش تھے، جس کی وجہ سے گھر والوں کو بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ میری بچیاں تو خوش ہیں نا؟ بی جان فاطمہ اور رمیسا سے بولی۔ ان دونوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اب ہمیں تھوڑا آرام کرنا ہے، سب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ بی جان ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی دوپٹہ صحیح سے پہنتی کھڑی ہوتے تیر کی سی تیزی سے باہر بھاگی۔ وہ کم از کم اب گھر والوں کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ کے کمرے میں پہنچتی رمیسا چیخ کر فاطمہ کے گلے لگی۔ جان سے پیاری دوست اس کی بھابھی بھی تھی، کتنی خوشی ہوئی تھی اسے یہ سن کر۔ دوسری طرف فاطمہ بھی بے حد خوش تھی، اسے یہ دونوں ہی رشتے بہت پسند آئے تھے۔ جان سے پیاری دوست اس کی بھابھی تھی، اس کے بھائی کی بیوی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ فاطمہ، ہم دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ رمیسا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ فاطمہ بھی کا سا مسکرا دی۔ بچپن سے وہ دونوں دعا کرتی آئی تھیں کہ اللہ انہیں کبھی بھی الگ نہ کرے، ان کی شادی ایک ہی گھر میں کروائے، اور آج ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ دل دونوں رشتوں کے بارے میں جان کر ہی بے حد خوش تھا۔ رمیسا ارسل کا احساس کر اور زیادہ شرما رہی تھی۔ چلو، برہان تو ابھی ملک میں ہی نہیں تھا، مگر ارسل صاحب تو گھر میں ہی تھے نا، کیسے رمیسا ارسل کے سامنے دندناتی ہوئی پھرتی تھی؟ کیا وہ ویسے اس کے سامنے جا سکتی تھی؟ وہ سوچتی ہوئی بری طرح سرخ ہو رہی تھی، اور وہ کتنا سرخ ہو رہی تھی میرے بھائی کی بیوی بن کر۔ فاطمہ رمیسا کو دیکھ کر بولی۔ رمیسا نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر چپ کرو تم۔ اچھا میری بات سنو، تمہارے نکاح کے بارے میں معلوم ہوا ہے؟ کیا تم بھیا سے نہیں ملو گی؟ پاگل ہو گئی ہو فاطمہ، میں کیسے مل سکتی تھی؟ واہ واہ، بچپن میں تو تم کہتی تھی کہ تم بڑی ہو کر بالکل نہیں شرماؤ گی اور اپنے دولہے کو خود ہی پہلے مبارکباد دو گی، اور آج تمہیں شرم آ رہی ہے؟ ارے نہیں، شرم نہیں آ رہی، بس پھر ٹھیک ہے، جا کر لالا کو مبارکباد دو گی تم، ورنہ میں مان لوں گی کہ تم صرف باتوں کی شہنشاہ ہو، ہوتا کچھ نہیں ہے تم سے۔ ٹھیک ہے، زیادہ مہارانی مت بنو۔ برہان بھائی ذرا پاکستان تو آئیں، پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ بہت ہوا، میں اڑ رہی ہوں نا۔ رمیسا کا چہرہ یہ سوچ کر ہی سرخ ہو رہا تھا کہ وہ ارسل کو مبارکباد دینے جائے گی، مگر نکاح کا سن کر اس کا دل خود بھی ارسل کے سامنے جانے کا تمنا ہی ہوا۔ آخر وہ بھی تو یہ دیکھنا چاہتی تھی نا کہ اس نکاح سے وہ کتنا خوش تھا۔
دل ایک ملاقات کا تمنائی ہوتا جا رہا تھا، ایک ملاقات ضروری تھی، ضروری جینے کے لیے۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ عموماً ارسل رات کے 11 اور 12 بجے تک ہی گھر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب سے اپنے نکاح اور ارسل کے رشتے کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا، تب سے ہی دل کی الگ ہی حالت تھی۔ یوں دھڑک رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، خوبصورت عریض اور گلابی پنجے ہوئے لب۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ کیا کروں، ارسل تو ہوں گے نہیں اپنے کمرے میں، کیوں نہ جو کل ایک ریل دیکھی تھی ویسے ہی ویڈیو بناؤں۔ بڑا اپنے بندے کی ہوڈی پہن کر فلیکس مار رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں میں بھی ارسل کی کوئی ہوڈی لے لوں، ایسا فلیکس ماروں گی کہ ساری دوستیں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ وہ پشمینہ شال طریقے سے اپنے اوپر ڈالتی کمرے سے نکلی۔ ارسل اس وقت گھر نہیں ہوتا تھا، اس لیے راستہ صاف تھا۔ سامنے سے ہی نو عمر ملازمہ گزر رہی تھی۔ اے شیلا، بات سنو۔ جی چھوٹی بی بی۔ جی ارسل صاحب ہیں گھر پر؟ نہیں بی بی جی، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوتے۔ اوکے تم جاؤ۔ کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا میں کام کر رہی ہوں۔ شیلا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتی ارسل کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ارسل کے کمرے کے باہر رکتی وہ ارسل کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ خوبصورت خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اسے یاد آیا تھا یہی تو وہ خوشبو تھی جس میں ہمیشہ ارسل بسا ہوا آتا تھا۔ آج اسے یہ خوشبو ہمیشہ سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ وہ اس کا شوہر لگتا تھا، بھلا اسے کیوں پسند نہ آتی؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی مسکرائی۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ گرے کلر کا خوبصورت پینٹ پر گرے کلر کا ہی فرنیچر بہت جچ رہا تھا۔ دیواروں کی وال پر جگہ جگہ ارسل کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ وہ مسمرائز سی ہوتی ان تصویروں کے پاس آئی۔ ہر تصویر میں ارسل اپنی وجاہت سمیت موجود تھا۔ کسی میں آنکھوں سے مسکرا رہا تھا تو کسی میں لبوں سے مسکرا کر دوسرے پر سحر پھونک رہا تھا۔ وہ نرمی سے ارسل کی خوبصورت اتار چکی تھی تصویر جو اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس کا شوہر تھا، ایک چیز تو رکھنے کا اس کا بھی حق تھا نا۔ وہ اس تصویر کو چپکے سے اپنی شال میں چھپا گئی۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا، کہیں کوئی اسے یہ سب کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ وہ مسکراتے ہوئے ارسل کی وارڈروب کے پاس آئی۔ جو چیز وہ لینے آئی تھی، بھلا وہ چیز چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتی تھی؟ وہ اس کے وارڈروب کے پاس جاتے ہی اس کی وارڈروب کھول گئی۔ خوشبو کا ایک تیز جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس کے تمام کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کافی دیر کی چھان بین کے بعد اسے ارسل کی ایک ریڈ ہوڈی بے حد پسند آئی۔ وہ اس کو وارڈروب سے باہر نکالتی اس پر ہاتھ پھیرتی مسکرائی تھی۔ اس ہوڈی میں ارسل بھی تو کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ہوڈی کو ہینگر سے باہر نکالتے واش روم کی جانب بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوڈی زیب تن کیے باہر آئی۔ پشمینہ شال اب ارسل کے بیڈ پر پڑی تھی۔ ساتھ ساتھ ارسل کی وہ تصویر جو اس نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رکھی تھی وہ بھی اب بیڈ پر پڑی تھی۔ اپنے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ریشم جیسے ملائم بال اس کے کندھوں کے آگے پیچھے بکھر گئے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو کنگھا کرتے ہوڈی کو سیٹ کرتے اپنے بالوں کو ایک ادا سے کنگھوں پر ڈال گئی تھی۔ اب وہ ہاتھ بڑھا کر ارسل کی فیوریٹ گھڑی اپنے ہاتھوں میں پہن رہی تھی۔ ارسل کے آنے میں ابھی بہت ٹائم تھا، وہ کم از کم اس کی ساری چیزوں کو چھو تو سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ارسل کی گھڑی اپنے ہاتھوں میں لاک کرتی اب ارسل کا فیوریٹ پرفیوم اٹھائے اپنے اوپر بے تحاشا چھڑک رہی تھی۔ کمرہ پرفیوم کی مہک سے خطرناک حد تک مہکنے لگا۔ اب وہ ریڈ لپسٹک اٹھائے اپنے لبوں پر لگا رہی تھی۔ تھوڑی سی ہی سنگھار کے بعد اس کا روپ چمک اٹھا۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ گال اس حد تک گلابی ہو رہے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ ارسل اس کے سامنے ہی کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے گھوم پھر کر اپنا آپ آئینے میں دیکھنے لگی۔ ارسل کی ہوڈی میں اسے اپنا آپ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ اس ہوڈی سے اٹھتی ارسل کی خوبصورت سینٹ کی خوشبو اسے مسمرائز کر رہی تھی۔ وہ اس کی ہوڈی کو ایک ہاتھ سے اٹھاتی اسے اپنے چہرے سے لگا گئی۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ ارسل جسے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا وہ کسی کام سے گھر واپس آیا۔ گنگناتے ہوئے جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اسے گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا دل بھی رک چکا تھا اور اس کے قدم بھی رک چکے تھے۔ وہ خوشگوار حیرت سے اپنے دل کی ملکہ کو اپنے کمرے میں گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لبوں میں پہلے سے زیادہ مسکراہٹ آتی جا رہی تھی۔
سامنے کھڑی لڑکی دل لے جانے کا حوصلہ رکھتی تھی، اور ارسل، وہ تو کئی سال پہلے ہی اسے اپنا دل دے چکا تھا، مگر آج پھر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پھر اسے اپنے شکنجے میں کس رہی تھی۔ وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہوتے رومیسا کی حرکتیں چیک کرنے لگا۔ رومیسا اپنے آپ کو ہر زاویے سے تکتی مسکرا رہی تھی، اور ارسل اسے دیکھتا اپنے جذبات پر قابو پا رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ اف، کیا بندہ ہے میرا! اللہ جی، تھینک یو جو آپ نے مجھے ارسل جیسا اتنا خوبصورت اور ہینڈسم شوہر دیا۔ کیا ہی بتاؤں اللہ جی آپ کو، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ارسل میرے شوہر ہیں، میں کتنا خوش ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ وہ مسکراتے ہوئے گول گول گھوم رہی تھی، اور ارسل اپنا دل ہاتھ میں لیے اس مسکراتے ہوئے تک رہا تھا۔ وہ اسے کیسے پتا تھا کہ وہ تو آج خوش ہوئی تھی؟ ارسل تو نہ جانے کتنے سالوں سے اس بات پر خوش تھا۔ اب وہ بیٹھ کے سائڈ آتی اس کی فوٹو فریم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا گئی تھی۔ ارسل کو یاد آئی تھی کہ یہ تصویر اس کی ابروڈ کی تھی، جب اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک آخری بار ڈنر کیا تھا۔ وہ تصویر اس کی بیوی کو سب سے زیادہ پسند آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ رومیسا اس کی تصویر کو ہاتھ میں اٹھائے اس کی تصویر کو چوم رہی تھی۔ اب ارسل کو خود پر قابو پانا مشکل لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دیوار کی اوٹ سے نکلتا سامنے آ گیا۔ رومیسا جو اپنے آپ میں مگن تھی، اپنے سامنے ارسل کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھوں سے وہ تصویر چھوٹی۔ ارسل نے بھاگ کر اس تصویر کو پکڑا، نہیں تو اس کی بیوی کی پسندیدہ فوٹو فریم ٹوٹ جاتی، اور یہ ارسل ابھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ میں ارسل ارے چپ کرو بے وقوف لڑکی، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے لالا بولنے سے اسے باز رکھ گیا۔ رومیسا نے بھی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ وہ کیا بولنے والی تھی؟ ارسل کی موجودگی نے اسے بھوکلا دیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، رومیسا کیا کر رہی تھی یہاں؟ وہ جانتا تو تھا کہ رومیسا یہاں کیا کر رہی تھی، مگر رومیسا کے منہ سے بھی سننا چاہتا تھا۔ وہ ارسل، وہ ہمارا وہ کیا کر رہی ہو؟ بول بھی دو۔ ارسل، بی جان نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا اور میرا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا ہے، اسی لیے بی جان نے کہا تھا میں آپ کو مبارکباد دے دوں، اس لیے میں آپ کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ مبارک ہو ارسل آپ کو، وہی کی سانس میں بولتے ہوئے ہڑبڑا گئی۔ ارسل کے لبوں پر بڑی تیزی سے مسکراہٹ چمکی تھی، اتنی ہی تیزی سے وہ اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے، میں نے سب دیکھ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا دیکھا؟ ارسل کو اپنا نام آج سے پہلے کبھی اتنا پیارا نہیں لگا جتنا ابھی لگ رہا تھا۔ ویسے تمہیں معلوم ہے رومیسا، یہ ہوڈی مجھے بہت پسند ہے جو تم نے زیب تن کر رکھی ہے۔ او جی، اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے اسی کی ہوڈی پہن کر کھڑی تھی، ساتھ میں شال بھی نہیں لی ہوئی تھی۔ اسے اور خفت کا احساس ہوا۔ ارسل مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مگر مجھے یہ تمہارے اوپر اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھا گیا۔ رومیسا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جھجک کر اپنی آنکھیں دوبارہ آرس پر گرا دی۔ اس شخص کی آنکھوں میں بولتے جذبے اسے بھونکلا رہے تھے۔ ارسل اسے یوں شرماتا دیکھ بمشکل اپنی مسکراہٹ رو کے کھڑا۔ ان لمحوں کے لیے اس نے کب سے انتظار کیا تھا۔ اب تم خود چل کر اس کمرے میں آ گئی ہو تو کیا خیال ہے آج ہی رخصتی کر لیں؟ وہ معنی خیزی سے بولتے مسکرایا۔ رومیسا کی ایسی حالت اسے واقعی مزہ دے رہی تھی۔ نہیں ارسل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو تم سن رہی ہو میری جان۔ اب وہ اس کے بالوں کی جھولتی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹ گیا۔ رومیسا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے شدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس لمحے کا اس نے نہ جانے کب سے انتظار کیا تھا۔ رومیسا کا چہرہ سرخ ہوا، اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ وہ ارسل کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور ہٹانے لگی۔ ارسل مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میری جان، رومیسا نے پورے ہوش و حواس میں یہ الفاظ سنے تھے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ ارسل کے دل کی دھڑکن اسے صاف بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے کتنا چاہتا تھا۔ میری جان، رخصتی سے پہلے میرے کمرے میں ہو، تیار ہو کر کھڑی ہو، بتاؤ میں خود پر قابو کیسے پاؤں؟ وہ ارسل، دیکھیں بی جان کی آواز آ رہی ہے، لگ رہا ہے وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب گئی تھی۔ رکو، ارسل کی سخت آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ارسل بیڈ کی جانب جاتے اس کی شال اور اپنی فوٹو فریم اٹھائے اس کے پاس آیا۔ رومیسا کا دل کانوں میں بجنے لگا۔ تم میری بیوی ہو اور میں بالکل یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی کے بھی سامنے بے پردہ جاؤ۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور تمہیں اپنی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔
وہ کہتا نرمی سے پشمینہ شال اس کے کندھوں پر ڈال گیا۔ رومیسا نے طریقے سے شال اپنے سر پر اوڑھتے اپنے اوپر لپیٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ ارسل کے کمرے سے نکلتی، ارسل اس کا ہاتھ تھامتا اسے دوبارہ سے روک گیا۔ میری جس تصویر کو تم چھپ چھپ کر چوم رہی تھی، کیا اسے لے کر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ شرارتی آواز سن رومیسا نے تیزی سے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا دیا۔ کیا ارسل اسے وہ سب کرتے دیکھ چکا تھا؟ اسے بے تحاشا شرم محسوس ہوئی۔ ارے میری جان، ان پر ظلم کیوں کر رہی ہو؟ ان پر ظلم کرنے کا حق صرف اور صرف ارسل شاہ کا ہے، وہ کہتا نرمی سے اس کے لبوں کو دانتوں کی قید سے آزاد کر گیا تھا۔ رومیسا سرخ چہرہ لیے ارسل کو دیکھ رہی تھی، جو واری جانے والی نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں پکڑتی تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ وہ اب ارسل کی نگاہیں خود پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی، گال یوں ہو رہے تھے جیسے اسٹرابیری۔ ارسل مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میری جان، ایک بار تم میری پناہوں میں آ جاؤ، وعدہ کرتا ہوں خود سے تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ رومیسا تیزی سے بھاگتے ہوئے فاطمہ کے کمرے کے اندر گھسی۔ اب وہ گہری گہری سانس لیتے ارسل کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں چھن چھن کر ارسل کے کمرے کے اندر آ رہی تھیں۔ وہ کروٹ بدل بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر صبح خیزی کی عادت اسے اٹھا چکی تھی۔ وہ لمبی سی جمائی لے کر کھڑا ہوتا آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ چند دن میں اس کی من پسند بیوی، جس سے اس دنیا میں اس نے سب سے زیادہ عشق کیا تھا، وہ اب اس کی ہونے والی تھی۔ اس کے تو پیر ایسا لگتا تھا زمین پر پڑتے ہی نہیں تھے۔ وہ سلیپرز پہنتا تیز قدموں سے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ فریش ہوتا واش روم سے باہر آتے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے لگا۔ صاف شفاف رنگت، نکھرا نکھرا چہرہ، مردانہ قد کاٹ۔ وہ کئی لمحے خود کو دیکھتا مسکراتا رہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قد بڑھاتے کھڑکی کے پاس جاتے، کھڑکی کو مکمل کھولتے باہر دیکھنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ چونکا، وہیں رک گیا۔ سامنے ہی اس کی بہن اور اس کی بیوی پکڑم پکڑائی کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھتے ہی کئی پل وہ اپنی جگہ رکا، مگر وہ دوسرے ہی لمحے مسکرا رہا تھا۔ میڈم کی شادی ہونے والی ہے کچھ ہفتوں میں، اور میڈم کی بچوں والی حرکتیں ہی نہیں گئی۔ کچھ عرصے میں میری میڈم خود ممی کے رتبے پر فائز ہو جائیں گی، اور آج بھی بچی ہیں۔ ارسل کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ رخصتی تک کا انتظار کرنا اس کے لیے ابھی بہت مشکل تھا۔ رومیسا اور فاطمہ بھاگ بھاگ کر ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھ آ کر نہیں دے رہی تھی۔ ارسل کافی دیر ان کو اس طرح دیکھتا رہا، اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ اس کے دل میں کتنی راحت اور کتنا چین سکون اتر گیا۔ بس وہی جانتا تھا، فاطمہ کی بچی، ہاتھ لگ جاؤ میرے۔ سوچ بھی نہیں رہی اپنی دوست کے بارے میں کہ کچھ عرصے میں اس کی شادی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کہاں یہ سارے گیم، اس کے بعد تو زندگی مصروف ہو جائے گی۔ بس کر دے رومیسا، تو انسان بننے والی چیز نہیں ہے۔ تو لالا کو انسان بنا دے گی، مگر خود تو ایسی کی ایسی ہی رہے گی۔ فاطمہ بھی فاطمہ تھی، اس کی زبان کے آگے تو کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ یہ بتاؤ ذرا، بچپن میں جو کہتی تھی اپنے دولہے کو جا کر پہلے سے خود مبارکباد دوں گی، دی لالا کو مبارکباد، یا ایویں ٹوپیاں کرواتی تھی تم بچپن میں؟ شوخی بننے کے لیے فاطمہ نے شرارت سے رومیسا سے پوچھا تھا۔ کوئی نہیں، پوچھ لینا اپنے لالا سے جا کر مبارکباد، تمہارے لالا کو میں نے دے ہی دی۔ وہ تو بیچارے شرما شرما کا پاگل ہو گئے تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم دونوں کے رشتے میں بیوی ہوں اور وہ شوہر۔ ایسا شرما رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیوی ہیں اور میں شوہر۔ بڑائیاں مارنے میں رومیسا کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ الگ بات تھی کہ اس کے گال تپ کر گلابی ہو رہے تھے، چہرہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول پا رہا تھا۔ خیر اب اتنی شوخیاں بھی مت مارو رومیسا جی، تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کہیں لالا نے دبوچ تو نہیں لیا تھا؟ ارسل نے بڑی مشکل سے اپنے کہا کا گلا گھونٹا۔ اس کی بہن اور اس کی بیوی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، دونوں ہی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے در پر تھیں، مگر یہ کہ چل کسی کی بھی نہیں رہی تھی۔ اچانک ہی بھاگتے ہوئے فاطمہ کی نظر کھڑکی پر کھڑے ارسل پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی رومیسا کی جانب جا رہی تھی۔ ارسل نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تو ہونا تھا۔ رومیسا بھی اس کو دیکھتے اپنی چیخوں کو لبوں میں دبا گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں گرتی پڑتی ایک دوسرے کا دامن تھامتی اندر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ ارسل کو اب کھل کر کہا لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس کی بیوی رہنی تھی تو اس کی زندگی جنت سے کم نہ تھی۔ وہ تیزی سے گھڑی میں ٹائم دیکھتے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے ملازموں نے اس کو سلام کیا۔ وہ سنجیدگی سے جواب دیتے ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔
بی جان کو اپنی مشترکہ چیئر پر بیٹھے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جتنا جلدی بھی پہنچنے کی کوشش کرتا، بی جان ہمیشہ ہی اس سے پہلے پہنچتی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ نرمی سے سلام کرتے ان کے آگے اپنا چہرہ جھکا گیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھ میں تھامتی اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح بالکل ٹھیک بی جان، کبھی تو مجھے خود سے پہلے پہنچنے کا موقع دیا کریں۔ وہ بیٹھتے ہوئے شکوہ کر گیا تھا۔ میرے بچے، کوشش کرا کرو، ایک نہ ایک دن تم اپنی کوشش میں ضرور کامیاب ہوگے۔ اور بتاؤ، شادی کی شاپنگ کہاں تک پہنچی؟ بی جان کیا ہی بتاؤں آپ کو، بزنس کی مصروفیت اور یہاں وہاں کی مصروفیت کے بعد ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ابھی تک بہت کم ہی سامان لیا ہے۔ میرے بچے، شادی میں صرف اور صرف 2 ہفتے بچے ہیں، تمہاری اور رمیسا دونوں کی شاپنگ ہی نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم دونوں ساتھ ہی شاپنگ کر لو گے، اس لیے میں نے کسی اور کو رمیسا کی شاپنگ کرنے نہیں دی۔ رمیسا کے ساتھ شاپنگ کا سن اس کی بانچیں کھل گئیں۔ جی 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 بی جان، جیسا آپ بولیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس لیے اس طرح کہنے پر بی جان مسکرائیں۔ بی جان وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر آپ اپنی پوتی کو تھوڑی سی عقل سکھا دیں، اب تک بالکل بچیوں والی حرکت ہے اس کی۔ ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ بی جان کچھ کہتی، تبھی سلام کرتے ہوئے فاطمہ اور رمیسا اندر داخل ہوئی۔ ارسل کو دیکھ دونوں ہی گڑبڑا گئی۔ ارسل کے لبوں پر بڑی پرجوش مسکراہٹ آئی تھی جسے اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فاطمہ سلام کرتی اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی، رمیسا بھی سلام کرتی اپنی چیئر پر بیٹھی۔ وہ الگ بات ہے کہ دونوں چیئر پر بیٹھ کر بھی وہاں سے بھاگنے کے بہانے سوچ رہی تھی۔ رمیسا جی، بی جان، رمیسا نے تابعداری سے جواب دیا۔ میرے بچے، ارسل چاہتا ہے کہ تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ، اب تک تمہاری حرکتیں بالکل بچیوں والی ہیں۔ بی جان کی بات سنتی رمیسا نے گھور کر ارسل کو دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر سامنے بیٹھا ارسل، جو ناشتہ کرنے کی تگ و دو میں تھا، اچھا بھلا گڑبڑا کر رہ گیا۔ جان سے پیاری بیوی ایک سرے کرنے والی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ بی جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ جی بی جان، میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ ان سے کہہ دیں کہ انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں رخصتی تک سارا بچپنا چھوڑ دوں گی۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بولتی اپنے ناشتے کی پلیٹ پر جھک گئی۔ ارسل کے حلق سے نوالا اترنا مشکل ہو گیا۔ بیوی روٹھ گئی تھی، اسے منانے کے لیے بھی اب بہت محنت کرنی تھی۔ رمیسا، میرے بچے، ناشتے کے فوراً بعد تیار ہو جاؤ، تمہاری اور ارسل دونوں کی شاپنگ آدھے سے زیادہ باقی رہ گئی ہے۔ تو ہم نے اور تمام گھر والوں نے سوچا ہے کہ وہ شاپنگ تم دونوں ایک ساتھ مل کر ہی کر لو۔ رمیسا نے ناراضگی سے ارسل کو دیکھا۔ ارسل نے بڑے مشکل سے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی، ورنہ حواس اب اڑ ہی چکے تھے۔ بیگم جو ناراض تھی، وہ بھی جان سے پیاری بیگم۔ جی بی جان، میں چلی جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے کہتی ناشتے پر جھک گئی۔ دوسری طرف ارسل کا دل ناشتے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میڈم جی ناراض تھی، اور اتنی سنجیدگی تو میڈم جی پر بھا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ زہر مار کرتا ناشتہ کرنے لگا، موڈ تو اب سخت ہو چکا تھا۔ ارسل کی کار مشہور سڑک پر رواں دواں تھی۔ کار میں سافٹ سا میوزک بج رہا تھا، مگر جس کی آواز سننے کے لیے ارسل بے چین تھا، وہ چپ چاپ گاڑی کے شیشوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ارسل گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتا، مگر وہ ارسل کو لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی، جس پر ارسل بیچارہ گہری گہری سانسیں بھرتا، کبھی تیز ڈرائیونگ کرنے لگ جاتا، کبھی ہلکی، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خطرناک بیوی سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ بیوی کا خوف ازدے کی طرح اسے ڈس رہا تھا۔ ارسل کی کار اسلام آباد کے مشہور شاپنگ مال سینٹورس کے آگے آ کر رکی۔ کار رکتے ہی رمیسا ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترتی شاپنگ مال کے اندر گھس گئی۔ ارسل بیچارہ جلدی جلدی کرتے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بنا اس سے بات کیے برائڈل شاپ میں گھس گئی تھی۔ ارسل زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتا اس کے پیچھے پیچھے جاتے اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ رمیسا نے ایک جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا۔ میری جان، قسم سے غلطی سے کہہ دیا، بی جان سے، مجھ سے تم اتنی سنجیدہ بالکل برداشت نہیں ہو رہی، پلیز پہلے جیسی ہو جاؤ۔ لے دے کر ارسل نے رمیسا سے کہہ ہی دیا تھا کہ وہ اس کی اتنی خاموشی برداشت نہیں کر پا رہا۔ رمیسا نے خطرناک گھورتی نظر اس پر ڈالی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ارسل کو مکمل طور پر اگنور کرتی ایک برائڈل ڈریس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس ڈریس کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اس کا دوپٹہ اتارتی اپنے اوپر ڈال گئی۔ ارسل کے لیے زمان و مکان کی گردش رک گئی۔ وہ سانس روک کے اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پاس آتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ رمیسا نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری جان، بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل میرے دل کی ملکہ لگ رہی ہو۔ اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ عورتیں تعریف سن کر پگھل جاتی ہیں۔
اسے اس وقت تعریف ہی کرنا یاد آ رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے رمیسا کے چہرے پر گلاب کے جیسے کھلتے رنگ دیکھ ارسل کو آج اس بات پر مکمل طور پر یقین آ گیا تھا کہ لڑکیاں واقعی ہی تعریف کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے مسکراہٹ دباتا اب اپنی بیوی کی شاپنگ میں مدد کروا رہا تھا، اور رمیسا اس سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس سے ناراض ہوئی ہو۔ شاپ کیپرز بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ دنیا جہان کی چاق و چوبند اس بینکوٹ میں بول میں اتری ہوئی تھی۔ ہر طریقے کے لوگ وہاں سر برق لباس میں گھوم رہے تھے۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ بی جان کی خواہش پر دونوں کا نکاح دوبارہ سے پڑھایا گیا۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ دونوں کے چہروں پر قوس و قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شاید اپنی محبت کو حاصل کر لینا اتنا ہی پرسکون ہوتا ہے۔ تمام افراد آتے ہی اب ان دونوں کو نکاح کی مبارکباد دیتے جا رہے تھے۔ ارسل کی نگاہ رمیسا پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رمیسا بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھی گاہے بگاہے رمیسا پر نظر ڈال لیتا۔ رمیسا اس کی نظر سے خائف ہوتی، پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، چہرے پر سرخی یوں اتر رہی تھی جیسے اس کا چہرہ ہی ایسا ہو۔ ارسل اس کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگوں کو اترتے دیکھ بڑی مشکل سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا رہا تھا۔ یہ عورت اس کا ایمان ڈگمگا دیا گیا کرتی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی مہندی سے سجے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ان پر شدت سے اپنے لب رکھ گیا۔ سب کے سامنے اس حرکت پر رمیسا کا چہرہ انار کی مانند سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنے لگی، مگر ارسل اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کرتے اب اس کے ہاتھ کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ رمیسا کا چہرہ بری طرح گلابی ہوا۔ فاطمہ نے اپنے بھائی بھابھی کو یوں دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں ان کی نظر اتاری، ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی خوشی و خرم زندگی کی دعا کرنا نہیں بھولی۔ اسے بے اختیار ہی برہان یاد آیا۔ جس دن سے اپنے اور برہان کے رشتے کے بارے میں معلوم ہوا تھا، دل تو اسی دن برہان کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ رمیسا ارسل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتی دور ہوئی تھی۔ میری جان، جتنا مجھ سے دور بھاگنا ہے بھاگ لو، آج تو تمہارے سارے راستے مجھ پر ہی آ کر ختم ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا۔ رمیسا گلاب کی مانند کھل کھلائی تھی۔ ہر آنکھوں نے ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی۔ حویلی میں کافی ساری رسموں کے بعد فاطمہ اور کچھ لڑکیوں کی معیت میں رمیسا کو ارسل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اس خوابناک کمرے کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ کمرہ اس کی توقع سے بڑھ کر خوبصورت لگ رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کمرے کے اندر پھول ہیں، لگتا تھا کہ وہ کمرہ ہی پھولوں سے بنا تھا۔ وہ مسکراہٹ لیے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کمرے کو دیکھ کر دل سے خوشی ہوئی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلتے ارسل اندر داخل ہوا۔ اسے یوں کھڑے دیکھ ارسل کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ جاگتی آنکھوں سے وہ اسے اس کمرے کے اندر گھومتا پھرتا دیکھتا۔ آج فائنلی وہ اس کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتے رمیسا کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس کے ہر قدم پر رمیسا کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھتے اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ جانتی ہو رمیسا، ایک عرصے سے اس کمرے میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھتا رہا ہوں میں۔ تم جانتی ہی نہیں تھی اس رشتے کے بارے میں، مگر میں تو باخبر تھا نا۔ اور اللہ نے نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت ڈالی ہے کہ نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی میں تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن آج خوشی جانتی ہو کس چیز کی ہے؟ آج تم فائنلی اس جگہ آ چکی ہو جو تمہارے لیے پہلے ہی مختص ہو چکی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ اس کی باتیں سنتی رمیسا کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس کے دل پر محبت کی پہلی کوپل جو پھوٹی تھی وہ ارسل کے نام کی ہی تھی، اور اللہ نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اسے وہی شخص دے دیا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ ارسل اب نرمی سے اس کے ہاتھ پر ڈائمنڈ کی رنگ پہنا رہا تھا۔ وہ جھلملاتی نگاہوں سے ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ارسل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کے ہاتھوں پر اپنے رب رکھے۔ میری جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ بتا نہیں سکتا، مگر ثابت تو کر سکتا ہوں نا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری عمر تم سے وفادار رہوں گا۔ تمہارے بعد اگر میری زندگی میں کوئی عورت آئے گی تو وہ صرف اور صرف میری بیٹیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ میں آج اس دنیا کی تمام عورتوں سے منہ موڑتا ہوں۔ اس کی یہ بات رمیسا کے دل کو لگی۔ میں بھی ارسل، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے لیے اس دنیا میں آپ ہیں، بلکہ میرے لیے میری پوری دنیا ہی آپ ہے۔ آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرے لیے کوئی خاص نہیں۔ ارسل نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ محبت کا پہلا لمس بڑا جاندار تھا۔ رمیسا دل سے اس کی ہو چکی تھی۔
وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ رمیسا کندھار کی مانند سرخ ہوتی اس کی باہوں میں پگھل رہی تھی۔ وہ مخمور نگاہوں سے رمیسا کے لبوں کو دیکھتے، ان پر جھکتے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا دے، اس پر اپنی شدت برسانے لگا۔ رمیسا کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر ارسل کی گرفت مضبوط تھی۔ تھک ہار کر رمیسا بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد ارسل اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے اسے دوپٹے کو احتیاط سے اتارتے سائڈ پر رکھ گیا۔ اب وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب ٹریس کرتے اس کے لہنگے کی شرٹ کو اتار کر دور اچھال گیا۔ رمیسا کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہوا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال گیا۔ اس کو ایسے دیکھتے رمیسا کا چہرہ سرخ ہوا، دوسرے ہی لمحے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا اس کے پاس آیا۔ میری جان، کیا اجازت ہے میں اس رشتے کو مکمل کر لوں جو اللہ نے جوڑا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ رمیسا کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہوا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ اس بات میں سر ہلاتی ارسل کو اپنے تمام حقوق سونپ گئی۔ ارسل گھٹا بن کر اس پر چھاتے اس کے جسم کو اپنے لبوں سے چھوتے اس کی اور خود کی روح ایک کر گیا۔ رمیسا کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی، جسے ارسل اپنے لبوں میں دباتا اس پر اپنی شدت اور تیزی سے ڈھانے لگا۔ اب کمرہ ارسل کی جان لیوا شدتوں اور رمیسا کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے زندگی میں ہی ان دونوں کو جنت دے دی تھی، دونوں ہی بے تحاشا خوش تھے۔